بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ مہ پر نور احمد پر تلاوت فاطمہ کی ہے، رخ صبح امامت پر ملاحت فاطمہ کی ہے۔ مزہ قرآن ہی جانے کیا ہے قرآن کی تلاوت کا، لبوں پر روز قرآن کے تلاوت فاطمہ کی ہے۔ حیا، عفت، حجاب و صبر کے الفاظ کہتے ہیں، حیا، عفت، حجاب و صبر کے الفاظ کہتے ہیں، جہان بزم اردو میں فصاحت فاطمہ کی ہے۔ دل مومن ہے آئینہ نہ ہرگز ٹوٹنے پائے، دل مومن ہے آئینہ نہ ہرگز ٹوٹنے پائے، حریم قلب مومن میں سکونت فاطمہ کی ہے۔ ابوہا بعلہا اور ساتھ میں اس کے بنوہا ہے، ابوہا بعلہا اور ساتھ میں اس کے بنوہا ہے، ضمیریں ذکر ہیں سب کی صراحت فاطمہ کی ہے۔ یہ معنی قبر زہرا آج مخفی ہے نہ غم کھاؤ، یہ معنی قبر زہرا آج مخفی ہے نہ غم کھاؤ، زیارت بنت موسیٰ کی زیارت فاطمہ کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پروگرام میں۔ یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست قم کی مقدس سرزمین سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں ان ایام کی مناسبت سے۔ بہرحال ایران میں تو ویسے آج 4 جمادی الثانیہ ہیں، لیکن بعض علاقوں میں دنیا کے 3 جمادی الثانیہ کے عنوان سے اور شہادت کی تاریخ کے عنوان سے آج بہرحال عزاداری منائی جا رہی ہے۔ میں تمام مؤمنین اور مسلمین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج کل ہماری گفتگو صحیفہ سجادیہ کے آئینے میں ایک نہایت خوبصورت موضوع پر ہو رہی ہے، حمد و ثناء الہی۔ پچھلے 1-2 پروگرام اگر آپ نے ہمارے دیکھے ہوں تو ایک بہت خوبصورت گفتگو شروع ہوئی اور بہت اچھی گفتگو رہی اس حوالے سے، حمد و ثناء الہی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہماری رہے گی، لیکن آج ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، البتہ یقیناً آپ ان سے آشنا ہیں۔ آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے معزز اور محترم مہمان جناب حجت الاسلام المسلمین جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید اور ساتھ ہی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنی جانب سے تمام مومنین اور مسلمانان عالم کی خدمت میں اس جانسوز واقعے اور شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ آج کی ہماری گفتگو شروع ہو، حمد و ثناء الہی کے سلسلے میں ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی، وہ یہ کہ صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا میں بہت سی جگہوں پر حمد الہی کا ذکر ہے۔ ہماری گفتگو کا آغاز انشاءاللہ یہاں سے ہوگا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن پر امام سلام اللہ علیہ نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے حمد خدا بجلائی ہے پہلی دعا میں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا بہرحال اس موقع کی مناسبت پر، شہادت کی مناسبت پر، بہرحال ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان ایام کی عظمت اور ان کی اہمیت سے باخبر نہ ہو یا متوجہ نہ ہو اس کی طرف۔ اس حوالے سے اگر 3-4 منٹ کے وقت میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، عرض کرنا چاہیں تو میں ممنون ہوں گا۔ جی یقیناً یہ ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو فریقین کی کتابوں میں موجود ہے اور نہایت ہی مشہور و معروف بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ہی جز ہیں۔ ظاہر ہے کہ حدیث کو پڑھنے والے اور سننے والے مختلف انداز سے حدیث کے معنی کرتے ہیں، لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہوں گا کہ اس حدیث کے کس عنوان سے معنی اور مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن جو واضح طور پر بات کہی جا سکتی وہ یہ کہ حضور اکرم نے اپنی بیٹی کو اپنا ہی ایک ٹکڑا بتایا ہے، اور انسان بخوبی اس بات کو سمجھتا ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی ایک ٹکڑا بھی جب
کوئی خوشی محسوس کرتا ہے تو وہ خوشی اس کے پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے. انسان کے بدن کا کوئی ایک عضو بھی اگر ناراحتی یا پریشانی محسوس کرتا ہے تو وہ انسان کے پورے بدن میں سرایت کر جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر یوں کہا جا سکتا ہے، فرض کریں کہ کسی انسان کے سر میں درد ہو رہا ہے، تو اب اس سر درد کی بنیاد پر اس کے بولنے چالنے پر بھی اثر پڑے گا، اس کی چال پر بھی اثر پڑے گا، اس کے چلن کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اسی طریقے سے اگر انسان نے کوئی مزیدار کھانا کھایا ہے یا کوئی بہترین منظر دیکھا ہے یا کوئی اچھی بات اس نے سنی ہے، تو یہ مختلف انداز کی چیزیں جو مختلف اعضاء سے متعلق ہیں، جب اس کو کوئی خوشی محسوس ہوئی تو اس کا اثر پورے بدن اور جسم پر پڑتا ہے. تو جب سرکار ختمی مرتبت نے اپنی بیٹی کو اپنا جز بتایا ہے، اب یہ بحث نہیں کہ کون سا جز، کوئی کہے کہ جگر گوشے رسول ہیں، کوئی کہے قلب ہے، کوئی کہے روح ہے، کچھ بھی کہیں، بہرحال انہی کا جز ہیں. تو اتنی بات طے ہو جائے گی اور مسلم ہے یہ بات کہ اس ٹکڑے کی خوشی میں ہی رسول کی خوشی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اسی کا حصہ ہیں، اور اسی ٹکڑے کے غم اور ناراحتی اور تکلیف میں رسول کی تکلیف ہے، خوشی ہے، سب کچھ ہوئی. یقیناً ایسا ہے. تو جب ایسا ہے تو ہمیں، جو ہم رسول کا کلمہ گو ہیں، ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رسول کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، ان کی سنت کو اپنانے والے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جیسے رسول کی خوشی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جیسے رسول کے غصے کو یا ان کے غضب کو اپنے لیے بدبختی کا سبب سمجھتے ہیں، شقاوت کا سبب سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں لازمی طور پر انہی کے ایک جز کی خوشی یا انہی کے ایک جز کی اس کی مصیبت، غم کو رسول کا غم اور رسول ہی کی خوشی سمجھنا پڑے گی. لازمی طور پر ایسا ہے. اور جب ہم ایسا سمجھیں گے تو یقیناً جب ان کی خوشی کا وقت ہوگا تو ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے، جیسا ہم رسول کی خوشی میں خوش ہونا چاہتے ہیں. جب ان کے غم کا وقت ہوگا تو ہمیں بھی غم مغموم ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم رسول کے غم کو اپنا غم سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس مناسبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اگر کسی بھی علاقے میں کہیں بھی بی بی دو عالم کی شہادت، یا کوئی اگر شہادت نہیں بھی مانتا، ان کی وفات کا مسئلہ سمجھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ وفات ہوئی ہے، تو بہرحال چاہے وفات ہو چاہے شہادت ہو، دونوں صورتوں میں رسول کے لیے یہ مسئلہ نہایت غمناک مسئلہ ہے، رسول کے لیے نہایت مصیبت والا مسئلہ ہے. تو جیسے ہم رسول کی خوشی میں خوش ہیں، رسول کے غم میں ہمیں مغموم ہونا چاہیے، اور جب مغموم ہونا چاہیے تو رسول کے اس ٹکڑے کی شہادت پر ہم سبھی کو، ہمیں کسی مذہب اور نہیں، جو بھی اسلام کا ماننے والا، اس کو رسول کی بنیاد پر، جگر گوشے رسول کو اگر ہم اس کا یوں ترجمہ کریں، ان کی شہادت یا وفات کی بنیاد پر مغموم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بہرحال وفات رسول کے بعد ایسے سخت حالات کا سامنا ہوا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ جس کی تاب نہ لا کر کے آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئیں. بہرحال زیادہ وقفہ نہیں تھا وفات رسول کے بعد. بہرحال مختلف نقل ہوئے ہیں، جو تعداد ہے ایام کی بہت زیادہ اگر کسی نے نقل کیا ہے تو 6 مہینے تک. 6 مہینے بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن جو معروف ہے بہرحال 75 سے 95 دن، یہ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا ہے. ایک جوان خاتون، 18 سالہ خاتون، وہ اس دنیا سے جاتی ہے اپنے باپ کے فراق میں، اور وہ سخت حالات جو اس کے سامنے آئے. خیر، عظم اللہ اجورنا و اجورکم انشاءاللہ. ناظرین، ہماری گفتگو حمد و ثناء الہی پر ہے، اور اس سے پہلے ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، انشاءاللہ پھر ہماری گفتگو شروع ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبادت اظہار عاجزی کو کہتے ہیں، اور سب سے عظیم عبادت پروردگار عالم کے حضور اظہار عاجزی ہے، اس لیے کہ اس پوری کائنات کی تخلیق اور تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اور ہدف عبادت ہے. جیسا کہ ارشاد ہوا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جن و انس کی تخلیق عبادت کی خاطر ہے. ظاہر ہے عبادت کا فائدہ عبادت گزار کو ہے،
اور اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جیسے کسی طالب علم کی شب و روز کی محنت خود اس کے فائدے میں ہے، استاد کے فائدے میں نہیں۔ عبادت گزار کی معرفت اور اپنے رب سے تعلق کی بنیاد پر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے عبادت کے 6 مرحلے بیان کیے ہیں: عبادت شاکرین، عبادت متقربین، عبادت مستحیین، عبادت ذائق الحلاوہ، عبادت محبین اور عبادت شاکرین۔ آپ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم نے بتایا کہ ہماری گفتگو بہرحال حمد و ثناء الہی ہے، جو بہرحال عبادت الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بہرحال، لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت زیادہ محدود ہو گیا ہے، آپ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو مختصر رہے تو میں بہت مشکور اور ممنون ہوں گا آپ کا، یا پھر آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو کال لینا چاہتے ہیں، بہرحال اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر ہمارے نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عدیل صاحب بہت شکریہ تشریف لائے پروگرام میں۔ بہرحال پچھلی بار یہ گفتگو تھی، شروع ہوئی لیکن اختتام کو نہیں پہنچی، وہ یہ کہ پہلی دعا میں صحیفہ سجادیہ کی بہت سے ایسے موارد ہیں جہاں پر حمد الہی کا ذکر ہوا ہے۔ امام علی ابن الحسین سلام اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر حمد کی ہے اللہ کی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں، یہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر امام نے حمد کی ہے؟ دنیاوی ہیں، اخروی ہیں، مادی ہیں، معنوی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر امام نے حمد کی ہے؟ بسم اللہ۔ سوال بہت عمدہ ہے، اور میں اس کے سلسلے میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو ایک مجموعی طور پر نظر دوڑائیں، اس پر نظر رکھیں، اپنی غور کریں، تو یہ بات ہمیں بخوبی دیکھنے کو ملے گی کہ یہاں حضرت نے جن چیزوں پر حمد خدا اپنی زبان پر جاری کی ہے، ان میں زیادہ تر چیزیں آخرت سے متعلق ہیں۔ بلکہ میں جرأت سے یہ کہہ سکتا ہوں، اور میں ابھی اگر یہاں آپ کے سامنے چند اقتباسات بھی پیش کروں تو وقت میں اگر گنجائش ہوگی تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ امام نے حمد کی ابتدا کے بعد جن چیزوں کو مد نظر رکھا ہے اور جن چیزوں کو حمد کے لیے انتخاب کیا ہے، ان کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، بلکہ وہ ملکوتی نعمتیں ہیں، وہ معنوی نعمتیں ہیں جس کی بنیاد پر امام حمد کر رہے ہیں، اور ان نعمتوں سے گزرنے کے بعد پھر کہیں جا کر بیچ بیچ میں درمیان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دنیاوی نعمتوں کو بھی مد نظر رکھا، یعنی وہاں بھی ظاہر ہے کہ اس انداز سے امام نے ان نعمتوں کو دنیاوی نہیں سمجھا جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر رزق و روزی کا مسئلہ ہے، تو وہاں امام نے جب رزق و روزی کے سلسلے میں حمد کی ہے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسی شرطیں، ایسی صفتیں بیان کر دی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ چیزیں بھی دنیاوی نہیں رہ جاتی ہیں، ان کا تعلق بھی آخرت سے ہو جاتا ہے۔ تو ایک مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام نے اپنی دعا کی صورت میں جو خدا کی حمد انجام دی ہے، اس تمام حمد کا تعلق ان تمام نعمتوں سے ہے جو ہماری حقیقی اور ہماری اصلی منزل کو پہچانواتی ہیں۔ اچھا، یعنی بہت سے لوگ یہ دیکھیے، یہ بھی ایک بہرحال اپنے آپ میں ایک المیہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ گئے اور اب یہیں جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یعنی یہ عالم اسلام میں بھی یہ مسئلہ ہے، دوسرے جگہ کا تو میں وہاں کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، عالم اسلام میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہاں جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو، اس لیے کہ وہاں کا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن امام نے صحیفہ سجادیہ میں متعدد مقامات پر
ان چیزوں کو جھٹلایا ہے، کہا فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں واقعی طور پر وہ منزل حاصل ہو جائے کہ جو تمہارا حق ہے، جو خدا نے تمہارے لیے قرار دیا ہے، تو حمد الہی کرو، اس کے ذریعے سے تم اس مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں تمہیں پہنچنا چاہیے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ مولا نے ہمارے نعمتوں کو ذکر کیا ہے اور خدا بند متعال کی عطا کردہ بہت ساری اشیاء کو ہمارے سامنے رکھا ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ وہ چیزیں ہماری دنیا سے متعلق ہوں۔ یعنی بہرحال ہم جو عام طور سے حمد کرتے ہیں، حمد و ثناء الہی، وہ جو ہم نعمتیں دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے، مادی نعمتیں ہیں، پہلی دعا میں حضرت علی بن الحسین سلام اللہ علیہ نے جو حمد، بہرحال اس کا سلسلہ حمد سے شروع کیا جی، اور اس کو پہلے انتخاب کیا ہے، یا اس چیز کو، اس حمد کو پہلے لے کر گئے ہیں جو بالکل اعلیٰ درجے کی ہے۔ وہ کیا؟ وہ معنوی نعمتیں۔ بیچ بیچ میں البتہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مادی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن اخروی رنگ میں، اخروی رنگ میں، خدائی رنگ میں، خدائی رنگ میں، یعنی فرمایا کہ ہم اس خدا کی حمد کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں رزق عطا کیا، رزق عطا کیا، لیکن رزق کیسا ہے؟ طیب و طاہر، پاک اور پاکیزہ۔ اگر ہم پاک اور پاکیزہ رزق کی تلاش میں ہیں تو حمد خدا کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے، اور یقیناً اس کے ذریعے سے دیکھیے کتنی مادیت ہماری زندگی سے خارج ہو جائے گی، صحیح، بے شک، کتنی محبت دنیا ہمارے دل سے نکل جائے گی، کتنا ہماری زندگی میں وہ مرحلہ کتنی آسانی سے آ جائے گا کہ جہاں خدا ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہی بندگی اور عبادت کا مرحلہ ہے جو ابھی ہمارے سامنے سامعین نے جس کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ میں یہاں پر ایک مختصر طور پر یاد کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے روایات میں بھی ہے اور قرآن مجید نے بھی مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے، یا بعض حدیثوں میں روایتوں میں ہے کہ یہ دنیا ایک بازار کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک مقرر نے بہترین مثال دی کہ اس دنیا کی مثال ٹرین کے جیسی ہے کہ جس میں چند لوگ کہیں سے سوار ہوتے ہیں، وہ اتر جاتے ہیں، پھر دوسرے سوار ہوتے ہیں، وہ اتر جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اگر ٹرین ہے تو اس میں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، وقتی طور اس میں سوار ہوتا ہے، منزل تک پہنچتا ہے، اتر جاتا ہے۔ بازار ہے تو وہ بھی ایسے ہی، وہاں انسان جاتا ہے، اپنے ضرورت کی چیز کو خریدتا ہے اور لوٹ آتا ہے۔ اگر کوئی پل ہے تو پل بھی اگر دنیا کا خوبصورت ترین، بزرگ ترین، سب سے بڑا پل بھی آپ تصور کر لیں تو وہاں انسان رہنے کے لیے نہیں جائے گا، اس پہ سے گزرنے کے لیے جائے گا یا وہاں زیادہ سے زیادہ سیر و تفریح کے لیے جائے گا، پل پہ پڑاؤ نہیں ڈالتا۔ تو اگر یہ دنیا ہمارے لیے پل کی حیثیت رکھتی ہے، اگر یہ دنیا ہمارے لیے بازار کی حیثیت رکھتی ہے، اگر یہ دنیا ہمارے لیے ٹرین کی حیثیت رکھتی ہے، یا اسی طرح کی اور دوسری مثالیں ہو سکتی ہیں، تو یقیناً ہم اس دنیا میں آنے کے بعد ایسے کاموں میں مصروف نہیں ہوں گے کہ جو ہمیں ہماری اصلی منزل سے غافل کر دیں۔ بے شک، ایسے امور میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے کہ جو ہمیں حقیقت سے دور کر دیں۔ لہذا امام علیہ السلام نے اس دعا میں، پہلی دعا میں بھی اور جہاں جہاں پر بھی حمد کی ہے وہاں پر آپ ملاحظہ کریں گے کہ کبھی بھی، میں پھر کہوں گا کہ دنیاوی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، اگر کہیں اشارہ بھی کیا ہے تو اس کو اسی خدائی رنگ میں ڈھال کر اشارہ کیا ہے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم کھا پی رہے ہیں، اگر ہم اوڑھ رہے ہیں، بچھا رہے ہیں، اگر ہم پہن رہے ہیں، اگر ہم کچھ لے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، اگر ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، غرض جو کام بھی ہمارا ہے اس دنیا میں کر رہے ہیں، اس دنیا میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اگر خدائی رنگ رکھتا ہے، یعنی اگر وہ ہمیں آخرت تک پہنچا رہا ہے تو حمد خدا الحمدللہ کا حق ادا ہو جائے گا اور حقیقی طور پر ہماری حمد ہو جائے گی۔ اور اگر یہ چیزیں ہمارے لیے مانع بن جائیں، رکاوٹ بن جائیں اور ہمیں یہیں پر پھنسا دیں تو پھر ہم بقول بہرحال اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تسبیح لے کر چاہے پورے دن بھی بیٹھے ہوئے الحمدللہ کہتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح۔
تو زیادہ تر غالب رنگ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے حمد میں وہ یہ کہ نعمتوں اور نعمتوں پر، اخروی نعمتوں پر، اور اگر کہیں پر مادی نعمتوں پر بھی حمد کی ہے تو اس عنوان سے کہ یہ وسیلہ ہیں ہمیں اخروی مقصد تک پہنچانے کا. جی بالکل، اس عنوان سے اس کا ذکر ہوا. ایک اہم سوال، جی بہرحال اس میں ہر فقرے کو آپ لے لیجئے، اس پر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، بہت ہی کافی گنجائش ہے گفتگو کی. ہم نے ایک سرسری اشارہ کیا جی کہ ان موارد کی طرف، آپ نے کلی طور پہ فرمایا کہ معنوی نعمتوں پر اس میں حمد کی گئی ہے. یہ ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم حمد جب انسان کرتا ہے، یہ حمد کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بار جو ہمارا عام طور سے جو طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں، الحمدللہ. ہاتھ میں تسبیح اگر نہیں ہے تو زبان پر الحمدللہ ہے. پچھلی گفتگو میں ہماری بات یہ تھی کہ ممکن ہے کیا زبان پر الحمدللہ ہو، تسبیح گھوم رہی ہو الحمدللہ کے ذکر کے ساتھ، لیکن آپ اس کو حمد نہ کہیں، حمد نہ ہو اصلاً سرے سے، وہ بالکل حمد کہے جانے کے لائق نہ ہو. لیکن ایک شخص ہے کوئی عمل کر رہا ہو، زبان پر حمد نہیں ہے لیکن وہ حمد الہی ہو، تو سلیقہ طریقہ حمد کا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، حمد کیسی ہونی چاہیے ہماری، وہ حمد جس کو حمد کہا جا سکے. یقیناً ظاہر ہے کہ یہ میرے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آ جائے گا، اور وجہ بھی ہے کہ اگر بات یہی ہے کہ ہماری حمد ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرے، تو پھر جو کچھ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اس میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیا تبدیلی ہمیں لانی چاہیے جس کی بنیاد پر ہماری حمد اس کیفیت اور اس روح کو رکھتی ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ حمد ہو جائے. تو یہاں خود حضرت زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں اس میں چند ایک مقامات ایسے ذکر کیے ہیں کہ جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حمد کا ایک اثر ہے. اچھا، یعنی اگر انسان حمد ایسی کرے کہ جس کی بنیاد پر یہ اثر پیدا ہونے لگے، نتائج سامنے آنے لگیں، تو یقیناً وہ حمد گویا اس نے حمد کا حق ادا کر دیا اور خدا کی تعریف کا حق ادا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا موقع یہ ہے کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ حمدن نعمرو بہی فی من حمدہ من خلقہ، خدا کی حمد ایسی حمد کہ جس کے ذریعے سے ہم تمام حمد کرنے والوں کے درمیان حامد شمار ہوں خدا کی نظر میں. دیکھیے خدا کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب خدا کی حمد کر رہی ہیں، بے شک اس کی تسبیح کرتی ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ٹھیک، ملائکہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے. یہاں تک کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا سر تاپا وجود بھی حمد خدا کرتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ خود انسان حمد کرے یا نہ کرے، اس کے تمام اعضاء و جوارح حمد کرتے ہیں، حمد خدا کرتے ہیں، تسبیح خدا کرتے روح ہیں. حمد کرے نہ کرے، بدن بہرحال بدن اس کا نہیں، روح بھی اس کی، یعنی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. روح بھی اس کی بذات خود ایک جس کو کہتے ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے ہونے کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ بھی ہم میں مصروف ہے. مگر یہ کہ ہم اس روح اور جسم کے بعد جو ہمارا رابطہ ہوتا ہے، اس رابطے کی بنیاد پر جو ہمارا ارادہ بنتا ہے اور اس ارادے کی بنیاد پر جو ہمارا فعل وجود میں آتا ہے، یہ آیا حمد ہے کہ نہیں، یہ الگ بات ہے. جس مرحلے سے ہمارا کردار شروع ہوتا ہے. جی جی جی. تو یہ بہرحال ایک پیچیدہ گفتگو ہے، اسے میں یہاں نہیں، میرے میں اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ میں اس کو یہاں پیش کر سکوں، اور اس کے لیے موقع بھی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ امام نے فرمایا کہ ہم ایسی حمد کرنا چاہتے ہیں خدا کی کہ جس کی بنیاد پر ہم ان تمام مخلوقات میں شمار ہو جائیں کہ جو خدا کی حمد کرتے ہیں. اور وَنَسْتَبِقُ بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ رِضَاهُ وَعَفْوِهِ، اور جس حمد کے ذریعے سے ہم اس کی مرضی اور اس کی چشم پوشی تک پہنچ جائیں. ایسی حمد کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کی مرضی تک پہنچ جائیں، اور ایسی حمد کہ جس کی بنیاد پر وہ ہمارے گناہوں سے، ہماری لغزشوں سے چشم پوشی کرنے لگے. حمد، ایسی حمد.
اب ظاہر ہے کہ اس کی بڑی توضیح اور تفصیل ہے، لیکن میں ایک اجمالی طور پر یہاں ایک آپ کے سامنے بات کہہ سکتا ہوں کہ خداوند متعال کی جانب سے جب مرضی انسان کے شامل حال ہونے لگتی ہے، اور اسی طریقے سے جب خداوند متعال کسی انسان کے عیوب اور اس کی خطاؤں اور اس کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنے لگتا ہے، تو کافی حد تک اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ مرضی مالک اس کے شامل حال ہوئی، اس لیے کہ جب کسی انسان کے اعمال و افعال اور اس کی فکر و نظر میں مرضی معبود شامل حال ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فکر و نظر پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جاتی ہے، عمل بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اگر سال ہر سال فرض کریں کہ کوئی عمل انجام دے رہا ہے، اور وہ جیسا مثال کے طور 5 سال پہلے 10 سال پہلے کوئی عمل انجام دے رہا تھا، ویسے ہی آج بھی انجام دے رہا ہے، تو اس کا یہ عمل مرضی معبود نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی رشد نہیں ہے، اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، اس کو بڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ خداوند متعال نے مختلف آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم نے خدا کے لیے کوئی چیز دی ہے، راہ خدا میں دی ہے، تو خدا اسے چند برابر کر دیتا ہے۔ صحیح، بے شک۔ جب چند برابر کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو فکر ہم نے خدا کے لیے کی ہے، جو عمل ہم نے خدا کے لیے کیا ہے، اگر اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی میں اضافہ نہیں ہوتا، کیفیت اور کمیت میں، اس کی روح میں بھی کوئی پختگی نہ آنے پائے اس عمل کی، اور اس میں ظاہری طور پر بھی کوئی اضافہ نہ ہونے پائے، تو پھر یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے خداوند متعال کی وہ حمد نہیں کی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ہم سے راضی ہوتا۔ صحیح۔ لہذا تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری حمد کیسی ہونی چاہیے، تو ہم ظاہر ہے کہ یہ بات میرے ناظرین نے سنی ہے کہ حمد کا دار و مدار ہے معرفت پروردگار پر۔ بے شک۔ تو جب حمد کا دار و مدار ہے معرفت پروردگار پر، تو اب ہم حمد ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کی مرضی ہمیں حاصل ہو جائے، جس کا اثر ہو، جس کا اثر ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی معرفت پروردگار کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ صحیح۔ ایک سوال میرے ذہن میں نہیں معلوم کتنا وقت ہمارے پاس ہے، کم وقت ہے، بہت مختصر جواب میں چاہوں گا آپ سے کہ 2 سے 3 منٹ تقریباً ہمارے پاس ہیں۔ یہ دعا بہرحال ہے، یہ عام طور سے ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، یا جو ہمیں سلیقہ بتایا جاتا ہے دعا کا، اس سے پہلے کہتے ہیں آپ حمد کا سہارا لیجئے۔ کیا مطلب یہ کہ اگر ہم حمد کا سہارا نہیں لیتے ہیں تو خدا نخواستہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا کچھ مسئلہ ہے؟ یا پھر یہ کہ اس کے پیچھے راز کچھ اور ہے کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے دعا کیجئے تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ پہلے حمد الہی بجا لائیں، پھر اپنا مدعا رکھیں سامنے؟ دیکھیے، در حقیقت یہ 2 منٹ ہمارے پاس جی، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک صاحب کے بزرگ نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو چاہیے۔ تو وہ شاید سمجھدار تھے، بہرحال انہوں نے کہا کہ میں بتا تو دوں، لیکن مجھے آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ میں کیا دینے کی صلاحیت ہے، آپ کتنا دے سکتے ہیں، آپ کا دائرہ کتنا وسیع ہے، آپ میں کتنی توانائی ہے۔ آپ مثال کے اوپر 10,000 کا دے سکتے ہیں، 20,000 کا دے سکتے ہیں، 50,000 کا کتنے کا دے سکتے ہیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس سامنے والے نے کتنا عجیب سوال کیا۔ انہوں نے خیر مسکراتے ہوئے کہا کہ 10,000 کا، مثال کے طور پر کہ آپ 10,000 تک مجھ سے مانگ سکتے ہیں، یعنی میری توانائی 10,000 تک کی ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ جب ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ پہلے حمد بجا لائیے، اس کے بعد پھر کوئی اپنا مدعا رکھیے اور سوال رکھیے، یہ شاید اس کا راز یہی ہو کہ خداوند متعال کی حمد چونکہ اس کی معرفت پر منحصر ہے، اور جب ہم حمد کریں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ بے شک۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم ایسی ذات سے مانگ رہے ہیں کہ جو کسی بھی اعتبار سے محدود نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہر جگہ سن رہا ہے،
وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو جب ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ مانگنے کی کیفیت الگ ہوگی. بالکل، دعا میں بھی جان پیدا ہو جائے گی. الحمدللہ. میں شکر گزار ہوں عدیل صاحب. انشاءاللہ گفتگو ہمارے آئندہ پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ جاری رہے گی. ناظرین، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس سے زیادہ یہاں پر وقت میں گنجائش نہیں ہے. در پہ بی بی کے سر جھکا کر میں سر بلندی کے ساتھ جیتا ہوں. خدا حافظ. لبوں پر روز قرآن کے تلاوت فاطمہ کی ہے. حیا، عفت، حجاب و صبر کے الفاظ کہتے ہیں. حیا، عفت، حجاب و صبر کے الفاظ کہتے ہیں. جہان بزم اردو میں فصاحت فاطمہ کی ہے. دل مومن ہے آئینہ نہ ہرگز ٹوٹنے پائے. دل مومن ہے آئینہ نہ ہرگز ٹوٹنے پائے. حریم قلب مومن میں سکونت فاطمہ کی ہے. ابوہا بعلہا اور ساتھ میں اس کے بنوہا ہے. ابوہا بعلہا اور ساتھ میں اس کے بنوہا ہے. جاسوز واقعے اور شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. علیکم السلام. بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ آج کی ہماری گفتگو شروع ہو، حمد و ثناء الہی کے سلسلے میں ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہ یہ کہ صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا میں بہت سی جگہوں پر حمد الہی کا ذکر ہے. ہماری گفتگو کا آغاز انشاءاللہ یہاں سے ہوگا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن پر امام سلام اللہ علیہ نے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد خدا بجلائی ہے پہلی دعا میں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا بہرحال اس موقع کی مناسبت پر، شہادت کی مناسبت پر، بہرحال ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان ایام کی عظمت اور ان کی اہمیت سے باخبر نہ ہو یا متوجہ نہ ہو اس کی طرف. اس حوالے سے اگر 3-4 منٹ کے وقت میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، عرض کرنا چاہیں تو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. مہ پر نور احمد پر تلاوت فاطمہ کی ہے. رخ صبح امامت پر ملاحت فاطمہ کی ہے. مزہ قرآن ہی جانے کیا ہے قرآن کی تلاوت کا. رہی ہے. میں تمام مؤمنین اور مسلمین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. آج کل ہماری گفتگو صحیفہ سجادیہ کے آئینے میں ایک نہایت خوبصورت موضوع پر ہو رہی ہے، حمد و ثناء الہی. پچھلے 1-2 پروگرام اگر آپ نے ہمارے دیکھے ہوں تو ایک بہت خوبصورت گفتگو شروع ہوئی اور بہت اچھی گفتگو رہی اس حوالے سے، حمد و ثناء الہی. آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہماری رہے گی، لیکن آج ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. البتہ یقیناً آپ ان سے آشنا ہیں. آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے معزز اور محترم مہمان جناب حجت الاسلام المسلمین جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب قبلہ. السلام علیکم، خوش آمدید اور ساتھ ہی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اپنی جانب سے تمام مومنین اور مسلمانان عالم کی خدمت میں اس ضمیریں ذکر ہیں سب کی صراحت فاطمہ کی ہے. یہ معنی قبر زہرا آج مخفی ہے نہ غم کھاؤ. یہ معنی قبر زہرا آج مخفی ہے نہ غم کھاؤ. زیارت بنت موسیٰ کی زیارت فاطمہ کی ہے. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پروگرام میں. یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست قم کی مقدس سرزمین سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں ان ایام کی مناسبت سے. بہرحال ایران میں تو ویسے آج 4 جمادی الثانیہ ہے، لیکن بعض علاقوں میں دنیا کے 3 جمادی الثانیہ کے عنوان سے اور شہادت کی تاریخ کے عنوان سے آج بہرحال عزاداری منائی جا